میرا نام پروفیسر ندیم رضوی ہے اور میں ماہر امراض سینہ ہوں اور ایکس ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر۔ آج آپ لوگوں کو کچھ کرونا وائرس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وائرس جو ہے دسمبر کے مہینے میں کہتے ہیں کہ چائنا کے ایک شہر ووہان سے شروع ہوا، جہاں پر سب سے پہلے یہ جانوروں میں سے انسان میں منتقل ہوا۔ کہتے یہ ہیں کہ ایک چمگادڑ سے یہ جو ہے انسان میں منتقل ہوا، اور ایک دفعہ جب انسان میں منتقل ہو گیا اور اس کی اپنی جینیٹک مٹیریل چینج ہو گیا، اس کی حیت چینج ہو گئی، تو پھر یہ انسان سے انسان میں پھیلنے لگا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، لوگوں کی ٹریولنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ ساری دنیا میں پھیل گیا، اور اب 200 سے زیادہ ممالک جو ہیں جہاں پر اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ تو جب بھی اس کو WHO نے ایک عالمی وبائی آفت ڈکلیئر کیا ہے۔ بیسیکلی وائرس جو ہے، وائرس خود تو لیونگ سچ چیز نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ انسان کے سیل میں انٹر ہوتا ہے تو پھر وہ سیل کا کام جو ہے، فنکشن جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ یہ ہماری باڈی میں ناک اور گلے سے اندر سانس کی نالیوں میں جاتا ہے اور پھر سانس کی عمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی علامات شروع میں اس کی کہتے یہ ہیں کہ انکیوبیشن پیریڈ یعنی لگنے سے لے کے علامات کے ظاہر ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ 2 سے 14 دن کا ہے۔ اس کی علامتیں بنیادی طور پہ ایک فلو جیسی ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار ہونا اور جسم میں درد ہونا۔ لیکن اگر یہ شدت اختیار کر لے تو پھر سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو فوراً ہی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کی صورتوں میں اگر آپ کو شبہ ہے اور اگر یہ آپ کو بتایا گیا ہے ٹیسٹ کرنے سے، تو آپ کو اپنے آپ کو سب لوگوں سے الگ کر لینا چاہیے۔ یہ ایک کیونکہ نیا وائرس ہے، اس کے لیے نہ ہمارے پاس کوئی دوا ہے اور نہ ہی کوئی ویکسین ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ لوگوں سے تقریباً 6 فٹ کے ڈسٹنس رکھیے، کیونکہ یہ وائرس نکلتا ہی آپ کے کھانسنے اور چھینکنے سے آپ کے جو لعاب نکلتا ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے۔ تو لوگوں سے ایک فاصلہ رکھیے، ہاتھوں کو بار بار دھوئیے، کیونکہ دوسرا طریقہ اس کا لگنے کا یہ ہے کہ کسی جگہ پہ یہ لعاب جو ہے جا کے بیٹھ جائے جس میں جراثیم ہوں گے، تو وہاں سے آپ کے ہاتھ میں منتقل ہوگا، اور جب آپ منہ کو اور فیس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ہاتھوں کو بار بار دھوئیے اور کم سے کم 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ماسک پہنیے، اور دوسروں لوگوں کو بھی تلقین کیجیے کہ وہ ماسک پہنے، کیونکہ اگر دونوں لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہوگا تو پھر لگنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ خدارا، کیونکہ ہم اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں کر سکے ہیں، تو آپ کو اس سے بچاؤ کے یہ طریقے اختیار کرنے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو رمضان اور دمے کے سلسلے میں کچھ معلومات بہم پہنچانا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگوں کے دل میں لوگوں کے خیال آتا ہے کہ جن کو دمے کی شکایت ہے وہ اپنا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دمہ ویل کنٹرول ہے اور آپ کو کوئی اس میں بہت زیادہ شدت نہیں ہے تو یقیناً آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ احتیاط آپ کو یہ کرنی ہے کہ اپنا علاج جو ہے وہ باقاعدگی سے رکھے، یعنی انہیلر اگر آپ کو دیے ہوئے ہیں جو کہ روک تھام کے، یہ بچاؤ کے انہیلر ہیں، اسے صبح شام استعمال کیجیے۔ ایسا بہت ریئر ہوتا ہے، بہت مشکل سے، کہ کبھی بیچ میں روزے کے دوران آپ کو انہیلر کی ضرورت پڑ جائے۔ اب اس میں 2 لوگوں کے خیالات ہیں کہ انہیلر کو روزے میں استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ تر پہ لوگوں کا خیال ہے کہ روزے میں انہیلر استعمال کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سانس کی نالی میں جاتا ہے، جیسے ہوا جا رہی ہے، جیسے خوشبو جا رہی ہے، بدبو جا رہی ہے، اسی طرح سے انہیلر کیونکہ پیٹ میں نہیں جاتا، تو اس لیے روزے کے معاملے میں روزہ جو ہے آپ کا رہے گا۔ لیکن میں آپ سے، اگر آپ کے دل میں پھر بھی شبہ ہے تو کسی مستند جو ہے عالم حضرات، علماء حضرات سے اس کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو چیز میں احتیاط بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ صبح سحری کھا کے فوراً لیٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک دمے کے مریض کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے زیادہ پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہوگا تو ایسا ممکن ہے کہ یہ تیزابیت اوپر آپ کے سینے میں یا منہ میں آئے اور پھر سانس کی نالی میں چلی جائے، جس سے کہ آپ کو دمے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ تو خیال کیجیے گا کہ سحری کے بعد فوراً بھرے پیٹ میں نہ لیٹیں، کم سے کم 2-3 گھنٹے کا وقفہ دیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اپنے بستر کا سرہانے کو اونچا کر دیجیے، کم سے کم 6 انچ ایک بلاک نیچے لگا کے بستر کے نیچے۔ یاد رکھیے گا کہ تکیے بڑھانے سے بات نہیں بنتی، کیونکہ آپ کا سینہ اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر کیجیے۔ دوسری چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے مکمل پرہیز کیجیے جن سے آپ کے دمے کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے یا دورہ پڑتا ہے۔
اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں مریضوں کو بہت زیادہ کھٹی یا ٹھنڈی چیز، جو زبان کو کھٹی لگے یا ٹھنڈی لگے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر اوپر کی منزل خراب ہوگی، اگر آپ کو نزلہ زکام شروع ہو جائے گا تو پھر سانس میں بھی تکلیف ہوگی۔